بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ تو آپ کو پتا ہے یہ ہر جگہ ہی کہہ دیتے ہیں بخاری شریف میں، ان کو کیا پتا؟ اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نا، ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ حدیث۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کرام اکٹھے ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا، اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا، ورنہ 1,00,000 کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں، اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی، اور ایک مسجد میں آ جائیں، بیت المقدس کی مسجد میں، اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں 1,00,000 بندہ آ سکے؟ 5 سے 10 ہزار سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا، تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد۔ 1,00,000 بندہ کہیں رات میں آئے، پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے، تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی۔ ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے، آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے؟ میرے بھائی اس اکیڈمی میں، یہ آج ہماری کوئی 8ویں 9ویں مجلس ہے، اس سے پہلے میں 10 سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا، ہر دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوگا، آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا۔ اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے، اگرچہ سوال فضول تھے۔ تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا، وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا، تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی، آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے۔ وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، تو حدیث پوری تو پڑھیں، اس میں الفاظ ہیں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں، اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، جب تک میں ادھر موجود ہوں جو بھی مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں پر بھی ہوں مجھ سے جو مرضی پوچھو، جب تک ممبر پہ موجود، اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت آگاہ کر۔ تو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے، اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ غیر پیغمبر کے لیے علم العقیدہ، علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا، اس امت میں، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کوئی مثال دینا شروع کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا، وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں۔ کیوں؟ ختم نبوت کی برکت۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں۔